السلام علیکم، میں ہوں سجاد رشید، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں جو معاملہ ایک ایشو بنا ہوا ہے اقرار الحسن اور ایف آئی اے کا سپاہی تھا، ان کے درمیان جو بات ہوئی، ان کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہوا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور آج بات کرتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، اور جو کرکٹ فینز ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ فائنل کے اندر جو تماشائی ہیں ان کو آنے کی اجازت ہوگی، لیکن اب محسن نقوی صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر پرائم منسٹر نے اجازت دے دیا ہے کہ اب جو شائقین کرکٹ ہیں وہ پلے آف کے جو میچ ہیں ان میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اقرار الحسن صاحب ایئرپورٹ پہ اترے تو جب وہ باہر نکل رہے تھے تو ایئرپورٹ پہ جو ایف آئی اے کا ایجنٹ تھا، ایف آئی اے کا سپاہی تھا، اس نے بول دیا کہ ان کا حال بھی، ایسے کہا جا رہا ہے کہ اس نے بولا ہے کہ ان کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا۔ وہ آپ کو پتہ ہے جواد احمد صاحب جو ہے سوشل میڈیا پہ ہیں، وہ ان کی کس طرح کی امیج بنی ہوئی ہے، وہ کس طرح سے مشہور ہیں، تو اس بات کے اوپر اقرار الحسن صاحب کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے وہ جو سپاہی تھے ایف آئی اے کے، تو ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس کو مطلب کہ انہوں نے کہا کہ تم یوتھیا ہو، تم عمران خان کے سپورٹر ہو، آپ لوگوں کو تمیز نہیں ہے، مطلب کہ اس نے اسے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑ دیا اور برا بلا کہنے لگ گیا۔ اب سب سے پہلے تو ہم یہ مذمت کرتے ہیں کہ اس نے وردی کے اندر جو ہے اس کو برا بلا کہا، اس کو گالیاں دی اور اسے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو وردی کی عزت ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی عزت ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ پاکستان میں جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ وردی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن اس نے اسے وردی کی حالت میں گالیاں دی اور وردی کی حالت میں اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور اس نے کہا کہ اگر آپ کو اتنا ہی سیاست کا شوق ہے، اگر آپ کو اتنا ہی پی ٹی آئی کے سپورٹر بننے کا شوق ہے، بلکہ اس نے کہا کہ یوتھیا بننے کا شوق ہے، تو آپ وردی اتار کے میرے سامنے۔ تو اس پہ جو ایف آئی اے کا سپاہی تھا اس نے کہا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اقرار الحسن نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جارح مزاج کے آدمی ہیں، وہ جو تیز مزاج کے آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اقرار الحسن تیز مزاج کے آدمی ہیں، تو انہوں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور وہ اپنی بات سناتے گئے۔ اب ناظرین، اس کے دو پہلو ہیں کہ اقرار الحسن صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بنائی ہے۔ اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کو ایسی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کوئی ٹی وی کے اینکر تو ہیں نہیں، یا آپ کوئی عام شخصیت تو ہے نہیں، اب آپ نے ایک سیاسی پارٹی بنائی ہے، اب آپ سیاست میں آ گئے، تو جب بندہ سیاست میں آ جاتا ہے تو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں اور یہ باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ کتنی جو سیاسی جماعتیں گزر چکی ہیں، نواز شریف کے اوپر کیا کیا باتیں کی گئیں، ان کے کریکٹر کے اوپر جو الزامات لگائے گئے، اسی طرح افکار علی بھٹو کے اوپر، اسی طرح آصف زرداری کے اوپر، اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے اوپر جو الزامات لگے، ان کی بیوی کے اوپر جو الزامات لگے، بے نظیر بھٹو کے اوپر جو الزامات لگے۔ تو اگر آپ سیاست میں آتے ہیں، اگر آپ سیاست کرتے ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں پھر برداشت کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو پھر آپ پبلک فگر بن جاتے ہیں، آپ کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں، آپ کے اندر پھر یہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اندر ایک ظرف پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، تبھی آپ ایک سیاسی جماعت کو جو ہے رن کر سکتے ہیں۔ ادروائز یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر آپ ہر ایک ورکر کے ساتھ، یا جو آپ کا مخالف پارٹی کا ورکر ہوگا اس کے ساتھ اگر آپ اس طرح لڑنا شروع کر دیں گے، جھگڑنا شروع کر دیں گے، تو اس طرح پھر سیاست میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب عوام کہہ رہی ہے کہ ایف آئی اے کے سپاہی نے جو صرف بات کی تھی کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح، ان کا حال بھی جواد احمد کی طرح ہوگا، لیکن جو اقرار الحسن کا رویہ تھا، جو انہوں نے رویہ اپنایا، وہ پھر انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ ہاں میں ان کی طرح ہی بن سکتا ہوں، ہاں میں ان کی طرح ہی ہوں، جیسے ان کا مزاج ہے، جس طرح وہ بولتے ہیں، تو انہوں نے بھی ویسے بول کے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں میں اسی طرح کا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایف آئی اے کے سپاہی سے کہا کہ آپ مجھ سے معافی مانگیں، آپ مجھ سے سوری کریں، لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی، انہوں نے سوری نہیں کی، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے کوئی غلط ورڈ نہیں بولا۔ تو اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ اپنی رائے دے رہے ہیں، جو
نون لیگ کے سپورٹر ہیں وہ اپنی رائے دے رہے ہیں، لیکن یہ اخلاق کے منافی ہے۔ ایسا کسی پارٹی والے کو بھی، کسی پارٹی کارکن کو بھی کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن اب اقرار الحسن صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب آپ پبلک فگر بن گئے ہیں، اب آپ نے سیاسی پارٹی باقاعدہ طور پر جوائن کر لی ہے، بلکہ اپنی پارٹی بنا لی ہے، تو آپ کو یہ سب چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ لیکن ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس جو ایجنٹ تھا FIA کا، جو سپاہی تھا، اسے وردی میں گالیاں دی ہیں۔ وردی میں گالیاں بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ وردی والے کو گالیاں دینا یا وردی والے کو توہین کرنا یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ اور شروع سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو وردی کا ہے اسے سیاست کے ساتھ نہ جوڑیں، جو وردی والوں کا تعلق ہے اس کو سیاست کے ساتھ نہ جوڑیں۔ اب ناظرین آتے ہیں جو دوسرا معاملہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی تو ہے ہی، پاکستان میں غربت تو ہے ہی، پریشانیاں تو ہیں، بے روزگاری ہے، عوام پریشان ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے۔ لیکن جو کرکٹ کے فین ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے پلے آف کے لیے جو شائقین کرکٹ ہیں ان کو گراؤنڈ میں آنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے ذرا جو پلیئر ہیں ان کے کانفیڈنس کو بھی بوسٹ ملے گا، کیونکہ جو سارا PSL گزرا ہے انہوں نے خالی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلی ہے۔ تو اب اس اقدام سے ایک تو کرکٹ شائقین کے لیے خوشخبری ہے، وہ جا کے گراؤنڈ میں اپنے جو فیوریٹ پلیئر ہیں ان کو دیکھ سکیں گے، ان کی گیم دیکھ سکیں گے، اور دوسرا جو پلیئر وہاں کھیل رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک خوشی کا موقع ہے کہ وہ اپنے فین کے سامنے اپنی پرفارمنس دکھائیں گے۔ تو اب یہ کرکٹ فین کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ فائنل بھی دیکھ سکیں گے، اس کے ساتھ ساتھ پلے آف بھی دیکھ سکیں گے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹس، ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ قائم رہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔